آج کا انسان ہے میرے عزیزو جانور منہ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جس کا نام علی بن حسین ہے، باپ کے مرنے کے بعد شہادت کربلا کے بعد امام زین العابدین نے ہنسنا چھوڑ دیا، اللہ کی اتنی عبادت کرنے لگے، زین العابدین عابدین کی زینت نام پڑ گیا۔ لیکن میرے عزیزو اس کے باوجود تقوی پرہیزگاری اتنی تھی، اللہ جل شانہ نے مال عطا فرمایا۔ ان کے بیٹے امام باقر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا میرا ابا محتاجوں کی غریبوں کی بیواؤں کی لسٹ بنا کے اپنی جیب میں رکھتا، میرے باپ کو پتا ہوتا اس گھر میں بیوہ ہے، اس گھر میں غریب ہے، اس گھر میں یتیم ہے۔ رات کا جب اندھیرا چھا جاتا میرا باپ گھر کا ساز و سامان بوری میں بھرتا، تھیلے میں بھرتا، کندھے پر اٹھا کے لے کے جاتا۔ جب سے میرے نانے میرے دادے جان حضرت حسین کو کربلا میں شہید ہوتے دیکھا، میرا باپ اپنے سہارے چل نہ سکتا تھا، امام زین العابدین لاٹھی کا سہارا لے کے چلتے۔ کربلا کے میدان کے بعد جب مدینہ پاک میں امام زین العابدین اپنی پھوپھیوں کے ساتھ آئے، حضرت علی کی گھر والی سیدہ فاطمہ کے علاوہ بھی اور بھی گھر والیاں تھی، حضرت علی کی گھر والی حضرت حسین کی دادی جان اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے آئی۔ امام زین العابدین کو سواری پر دیکھا، جوان کی ساری داڑھی سفید ہو گئی، دادی نے سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی حسین کے بیٹے علی کے پوتے جب مدینے سے گیا تھا داڑھی کالی تھی، کہنے لگے اماں جو میں دیکھ کے آیا اگر تو دیکھ لیتی میری تو داڑھی سفید ہو گئی، اگر تو دیکھ لیتی زمین سے اٹھنا بھی گوہرا نہ کرتی۔ پتہ ہے میں کیا دیکھ کے آیا ہوں؟ سارا خاندان اپنے سامنے ذبح ہوتا دیکھ کے آیا ہوں۔ فرمایا کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے گلے پر جب چھری چلی امام زین العابدین کی داڑھی سفید ہو گئی۔ پھر کبھی اپنے سہارے سے نہ چلے، لاٹھی کے سہارے سے چلے۔ امام باقر کہنے لگے میں نے اپنے ابو سے کہا ابو میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں اس جوان اولاد سے کیسے برداشت ہوتا ہے، چار دوستوں کو لے کے موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہے، ابا کندھے پہ پٹھے اٹھا کے لا رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا یہ؟ اپنے ماں باپ کو سکھ دو تمہاری اولاد سکھ دے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک جوان اپنی ماں کے آگے اکڑ گیا، کہنے لگا اچھا بڑا اسے سنا ہے ماں باپ کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا، میں کرا گا اماں تیرا حق ادا؟ انہوں نے کہا خود جانے دے تو میرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نا اماں میں کروں گا تیرا حق ادا۔ انہوں نے کہا اچھا کب کرے گا؟ اماں جب چاہے کروں گا، کبھی آج کی رات ہی کر لے۔ رات ہوئی نا، اماں کہنے لگی میری بہو کے کمرے میں تو نے نہیں سونا، میرے پاس اپنی چرپائی بچھا۔ انہوں نے کہا اماں ٹھیک ہے، اماں کے ساتھ چرپائی جوڑ دی۔ کہنے لگی اپنی چرپائی پہ بھی نہیں سونا، رات کو میری چرپائی پہ میرے ساتھ سونا ہے۔ انہوں نے کہا اماں ٹھیک ہے، اور بڑا تکڑا ہو کے دودھ سوچ پی کے کہ آج ماں کی خدمت کا میں نے حق ادا کرنا ہے۔ وہ تو سوئے گا تو نہیں، اماں نے یہ سونا نہیں حق ادا کرنا۔ رات ہوئی، ماں نے اٹھ کے دیکھا سو نہیں رہا ہے، میری طرف تک رہا ہے۔ کہنے لگی پت ذرا پھر ایک پانی کا گلاس لائیو۔ پیاس لگی اماں؟ ہاں میرے پت مجھے پیاس لگ گئی۔ پانی کا گلاس بیٹا لے کے آیا، اماں نے 2-4 گھونٹ پیے، باقی بچا ہوا پانی بستر پہ گرا دیا۔ بستر کی لاجا اس میں سونا تھا۔ اماں یہ کیا تُنے خدمت نہیں کرنی؟ اب یہاں لیٹ جا۔ ٹھیک ہے اماں گلے بستر پہ لیٹا، کاٹن والے کپڑوں میں ذرا بلانے لگے، منہ بڑھانے لگا، ماں کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کو دیکھا کہ 12-1 بج گیا، اب آنکھوں کے اندر نیند گڑائیاں لینے لگی، آدھا سویا آدھا جاگ رہا۔ پھر ماں نے ہلا دیا، پتر جی امی جی کا پانی تو پلا۔ امی ہونے پیتا تھا؟ ہاں تو بیٹے کوئی نہیں پلا دے، ابھی تو پیا تھا، اور تُنے حق ادا نہیں کرنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ پانی لینے گیا، برتن بھر کے لایا، لا کے اماں کے سامنے پانی رکھا۔ اماں نے 3 گھونٹ پیے، جو گیلی جگہ کے علاوہ تھوڑی سی خشک جگہ بچی تھی، کروٹ لے کے سو رہا تھا، اماں نے پانی کا پیالہ پھینک کے اس جگہ کو بھی گیلا کر دیا۔ غصہ تو بڑھایا پر ماں سے کچھ کہا کوئی نہیں، کلیٹ جائے اس پہ۔ ماں نے دیکھا وہ مزاج کے اندر کڑواہٹ آنی شروع ہوئی، چھوڑ دیا۔ گھنٹہ سلایا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ سلایا، جب خراٹے مارنے لگنا پھر لال بیٹے جھنجلا کے اٹھا، کیا اماں وہ خدمت نہیں کرنی؟ کجا پانی پلا۔ کہنے لگا اماں ایک دفعہ ہی پی لے۔
میں نے کہا وہ تو خدمت ہے، حق نہیں ادا کرنا۔ کم ایک دفعہ ہی پی لے، کہا نہیں بیٹے پلا، اچھا نہیں اماں خدمت تیری کروں گا۔ پھر پانی بھر کے لایا، اماں نے اس وقت 3 گھونٹ پیے، باقی بچا ہوا پانی بستر پہ نہیں پھینکا، بیٹے کے کپڑوں پہ پھینک کے گیلا کر دیا، چیخیں مار مار کے اچھلنے لگا۔ کہا اماں میری گھر والی صحیح کہتی ہے تیری ماں پاگل ہو گئی۔ کہا اللہ اکبر، کہنے لگی تیری گھر والی صحیح نہیں غلط کہتی، ماں پاگل ہو گئی، بلکہ میں کہتی ہوں تو پاگل ہو گیا۔ نبی ماں کا حق ادا نہیں کر سکا، تو ماں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اماں وہ کیسے؟ فرمایا او میرے بچے، میں نے تیرا بستر گیلا کر دیا، تجھے غصہ آیا، میں نے تیرا پاک پانی سے تیرے تن کا کرتا گیلا کر دیا، تجھے غصہ آیا تو مجھے پاگل کہنے لگا۔ جب میری کوکھ سے نکل کے گود میں آیا تھا تجھے موتنے ہگنے کا ڈھنگ رنگ کوئی نہیں تھا۔ او بچے، جب تو بستر پہ پیشاب کرتا میں اس بھی جگہ پہ لیٹ کے تجھے اپنی جگہ لٹا دیتی، جب تو وہ بھی جگہ گیلی کرتا میں تجھے اپنے سینے پہ لٹا لیتی، تو سینہ بھی پیشاب کر کے گیلا کرتا۔ رب کائنات کی قسم ہے میں نے تجھے کبھی پاگل نہ کہا، ادھر کی ادھر پیشاب کی دھار میرے کپڑوں پہ پڑتی، میں آگے بڑھ کے تیرا ماتھا چوم لیا کرتی تھی۔ بیٹا دھاڑے مار کے رونے لگا، اپنے ماں کے پیروں میں پڑھ کے کہنے لگا اماں سنبی صحیح فرما گئے کہ ماں باپ کا حق کو دنیا کے اندر انسان کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو جائے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ امام زین العابدین گئے لاٹھی لے کے میرا ابا چلتا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے ابا کو کہوں اب یہ ڈیوٹی تو چھوڑ دے، میرے سپرد کر دے۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ لوگوں کے گھروں کے اندر آئے بابا یعقوب خدا اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میں بھی آتا رہا، کبھی خالی اس نے ٹورا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو میرے عزیز و زمین آسمان بہت بہت یاد کر کے رویا کرتا ہے۔ ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے، اچھا کام کر کے گئے، میرے عزیزوں دیکھ لو 100 سے اوپر ہو گیا، آج بھی دنیا اچھے لفظوں میں یاد کر رہی ہے۔ اور یہی میرے عزیزوں اس وقت بات کرنے کا مقصد ہے، دنیا کے اندر روب اور دبدبے سے زندگی سارے گزار کے چلے جاتے ہیں، پیار کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ مرنے کے بعد ہم نہ رہے، ہمارے پیار کو یاد کر کے لوگ دعائیں دیتے رہے۔ امام باقر کہتے ہیں میں ایک دن اپنے ابا کے پاس شام کو چلا گیا اور میں نے جا کے کہا ابو جان کا بیٹے کیا ہے؟ کہا ابا جان لاٹھی لے کے بڑے بڑے بورے بڑے بڑا وزن سامان کندھے پر اٹھا کر رات کو لوگوں کے گھروں میں لے کے جاتے ہو۔ ابا جان آپ مجھے بتاؤ، آپ نام بتا دو میں پوچھا دیا کروں گا۔ سنو امام زین العابدین کا جملہ، فرمایا او بیٹے میں نے اللہ سے تجارت کر رکھی ہے، میں چاہتا ہوں جس کے گھر کا کام کروں، جس کے گھر کی خدمت کروں، مجھے پتا ہو یا خدا کو بتاؤ۔ اور بچے اگر میں تجھے بتاؤں گا تجھے نام بھی بتانا پڑے گا، یہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ میں نے کملی والے سے اپنے ابو کے نانا سے سنا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دائیں ہاتھ سے لوگوں کی ضرورت پوری کرے گا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دے گا، اسے قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمانے لگے کہ میں گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا، میرا ابا جب سے کربلا کا واقعہ ہوا شور سے آبادی سے بچ کے تنہائی میرا کرتے، کبھی میں نے باپ کے چہرے پہ خاندان مصطفیٰ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، کبھی میں نے ابو کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کہ ایک دن میرا ابو اللہ اللہ کر رہا تھا، میں دروازے کے باہر کھڑا تاکہ میرا باپ کو میرے سے کوئی چیز مانگے میں اپنے ابا جان کو دے دوں۔ ایک ہرنی آئی اور میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، اندر اس نے گھسنا چاہا، میں نے شی کر کے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے دور بھگا دیا۔ 2-4 قدم گئی، یوں دور سے میرے ابے کو جھانکنے لگ گئی اور پھر دروازے پر آئی، پھر میں نے بھگا دیا۔ 3-4 مرتبہ اسرا ہوا، کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا۔ اگلی مرتبہ ہرنی آئی، میں نے اسے روکا کوئی نہیں، جب وہ دروازے پر آئی میں نے پردہ اٹھا دیا،
دوڑ کے اندر گئی، میرے باپ کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو لگا کے رونا شروع کر دیا۔ میرا باپ ہرنی کی طرف دیکھ کے امام زین العابدین رونے لگ گئے۔ وہ اپنے ہونٹوں کو میرے باپ کے ہونٹوں پہ رکھ کر ہلاتی بھی جاتی اور وہ ہرنی روتی جاتی۔ تو پتہ نہیں میرے ابو امام زین العابدین کو کیا ہوا، میرے ابو نے اپنی چھڑی اٹھائی، آگے آگے ہرنی چلنے لگ گئی، پیچھے میرا ابو امام زین العابدین چلنے لگ گئے۔ میرا ابو چلتا جاتا، ہرنی چلتی جاتی، ایک عربی کے مکان پر جا کر ہرنی ٹکرے مارنے لگ گئی۔ میرے ابو نے لاٹھی سے دروازہ بجایا، ایک عربی باہر نکلا۔ آپ نے فرمایا ماں کی مامتا کو کب تک رلائے گا، اس کے بچے واپس کر دے، یہ شکایت لے کے آئی ہے۔ وہ کہنے لگا میرا تو ذریعہ معاش ہی ہے، سارا دن جنگل میں شکار کی تاڑ میں رہتا ہوں، کوئی شکار مل جائے میں اسے لے کے گھر آتا ہوں، اگلے دن بازار کی منڈی میں جا کے اسے بیچ دیتا ہوں، تھوڑے بوڑے پیسے بٹ لوں، گھر کا گزارا کرتا ہوں۔ فرمایا بتا کتنے پیسے کا؟ 20 دینار۔ امام زین العابدین نے 20 دینار دیے، ہرنی کے بچے واپس کیے۔ امام زین العابدین نے بچے اٹھا کے ہرنی کے سامنے رکھے، اس نے اپنے بچوں کو زبان سے چاٹا، مسکرا کے امام زین العابدین کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ انسانوں کے فیصلے، جانوروں کے فیصلے انسان کیا کرتے تھے، اب انسانوں کے فیصلے جانور کر رہے ہیں۔ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے روگردانی چھوڑ دی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، حضور کے طریقوں اور آپ کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ آج بھی میرا عزیز اگر نبی والی